اگر آپ نریندر مودی صاحب کو سنیں تو وہ تو کہتے ہیں جی کل ہی کوئی نہیں، ہم تو یہ کر لیں گے، نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے طور پہ ایمرج کرنا چاہتے ہیں ان کو ہے کہ کیا بھارت جو ہے وہ انڈین اوشن ریجن میں ایک نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے طور پہ ایمرج کر سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہاں جی ہم ایک نیٹ سیکورٹی پرووائڈر جو ہے وہ اس خطے میں ایمرج کر سکتے ہیں، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ میری ٹائم سیکورٹی کیپیبلٹی اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے، نیچرل ڈیزاسٹرز کو کیسے دیکھنا ہے، میری ٹائم پیٹرولنگ ہے، بہت سارے اور جو ہے وہ معاملات ہیں، اس کے لیے پورا ایک انفراسٹرکچر ایکو سسٹم جو ہے وہ چاہیے۔ اور ظاہری بات ہے کہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہونے کے لیے جو یو این کے ریلیٹڈ جو انٹرنیشنل لا ہے اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن لا آف سی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو بھی اپ ہولڈ کرنا ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے، اور اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو بھارت ہے وہ اس کا کمپٹیشن جو ہے وہ خطے میں کدھر ہے، کس کے ساتھ ہے، انفراسٹرکچر کیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اچھا یہ جو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کی جو ہے نا ریکویسٹ ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ امریکہ سے آ رہی ہے، اور ابھی نہیں یہ پرانی آ رہی ہے۔ مطلب 2009 میں امریکہ کے اس وقت کے جو ڈیفینس سیکٹری ہوتے تھے رابرٹ گیٹس، انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا شوڈ بی دا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر۔ اسی طرح لیون پنیٹا جو ہے انہوں نے بھی یہ کہا، اور یہ بعد میں بھی چیزیں جو ہے وہ چلتی رہی ہیں، اور یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس جو ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر جو جتنے بھی جو ایشیا پیسیفک میری ٹائم اپنے جو پروگرام جاری کیے، وائٹ پیپر جاری کیے، اس پہ یہ بات کرتے رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہو انڈین اوشن ریجن میں اینڈ اکراس دی ایشیا پیسیفک، اٹ ڈیپینڈس کہ کتنی ریسپانسبلٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، اسٹریٹجک گولز کیا ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بھلے بھارت جو ہے وہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر بننا چاہتا ہے اور اس کا دل بھی کرتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے معاملات اتنے آسان نہیں ہیں، کیونکہ جو اصل چیز ہے وہ ہے آپ کی بلو واٹر نیوی۔ بیسیکلی وہ ایک فورس ہے جو جس کے پاس یہ کیپیبلٹی ہوگی کہ وہ آپریشن کر سکے اور اوپن سیز میں جا سکے، اپنی پاور پروجیکٹ کر سکے، اپنے اسٹریٹجک ایریاز کے انٹرسٹ ڈیفائن کر سکے۔ اب انڈین آرمی جو ہے وہ بڑا چنک آف دا ڈیفینس بجٹ لے جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور انڈین ملٹری جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس چیزوں میں وہ اس میں وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا، جیسے پاکستان میں ایک 6 لاکھ کہ ہم کہتے ہیں کہ 500,000 سے زیادہ ہماری اسٹینڈنگ آرمی ہے، اسی طرح انڈیا میں بھی ایک بڑے پیمانے پہ آرمی ہے، کیونکہ ہمارے کنونشنل تھریٹس وہ ایک ہوا کرتے تھے۔ ہم کہتے تھے جی جو لڑائی ہونی ہے انڈیا پاکستان کی ہونی ہے، ہماری بھی فوج زیادہ بندے لڑنے ہیں، ہم نے بھی زیادہ بندے رکھے، انہوں نے بھی زیادہ بندے رکھے، پھر ان کو ملٹیپل تھریٹس تھے، ان کو چائنا بھی تھا، 1962 بھی ہوئی، ان کی 65 71 بہت سارے معاملات تھے ان کے، تو ان کو ظاہر بات ہے چین اور پاکستان کو مینٹین کرنا ہے، ہمیں صرف انڈیا کو مینٹین کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو ابھی جو انڈین آرمی ہے وہ ظاہر بات ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ دیٹ از اے فیورٹ چائلڈ ہے۔ وہ فیورٹ چائلڈ اس لیے ہے کہ اس میں جو بہت سارا جو ڈیفینس کا بجٹ ہے اس میں چلا جاتا ہے۔ اب جو نیوی ہے اس کو تو اس طرح کے بجٹس نہیں ملتے، اور نیوی کو وہ چیزیں نہیں ملتی جس طرح ہماری نیوی پاکستان کی نیوی کو نہیں ملتا، اور جو ہے ابھی ہماری ایئر فورس پہ کافی پیسہ لگنا شروع ہوا، حالانکہ میں نے تو اس پہ بہت بولا ہوں کہ نیوی جو ہے اس کی ویلیو زیادہ ہونی چاہیے، نیوی کو ہمیں پروٹیکشن دینی چاہیے، کیونکہ جس طرح آئندہ انڈو پیسیفک میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اگر ہم نے نیوی میں پیسہ نہ لگایا، اور اگر اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز بھی دیکھنی ہے، کیونکہ ہماری جو فشریز کی جو انڈسٹری اس کی جو پروجیکشن فی الحال بتائی جاتی ہے وہ 2.5 سے 3 ارب ڈالر کی ہے، لیکن ہم اس میں سے صرف 400-500 ملین ڈالر کما رہے ہیں۔ خیر نہیں ہو، اب یہ جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر والا کھاتا ہے اس میں
واشنگٹن جو ہے وہ دیٹ ڈپینڈز اے لاٹ آن انڈیا کہ کیا انڈیا جو ہے وہ ایز اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے طور پہ ایمرج کر سکتا ہے. اگر آپ انڈیا کی جغرافک لوکیشن دیکھیں کہ وہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف انڈین اوشن بھی لگتا ہے، ایک طرف پیسفک بھی ان کے قریب ہی ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی انڈیا اس پوزیشن میں ہے یا یہ کر سکتا ہے. اگر آپ نریندر مودی صاحب کو سنیں تو وہ تو کہتے ہیں جی کل ہی کوئی نہیں، ہم تو یہ کر لیں گے، نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے طور پہ ایمرج کرنا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ مودی صاحب نے اس میں ماضی میں جو یو این سیکورٹی کونسل کے حوالے سے یا جو کچھ سیشنز ایسے ہوئے ہیں جس میں لا آف سی کے حوالے سے بات ہوئی ہے، یا جس میں یہ جو یونائٹڈ نیشنز کی کنونشن ہے لا آف سی کے حوالے سے اس میں بات ہوئی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم اپنا جو انفراسٹرکچر ہے میری ٹائم ٹریڈ کو پروموٹ کرنے کا، اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں.